اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میں رخسانہ عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں منہاج القرآن کے پلیٹ فارم وومن لیگ کے پلیٹ فارم سے ٹریئر آف نالج سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سیدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر جمال لے کر حاضر ہیں، اور اسی میں سے ہم نے ایک موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبی مبارک کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ کتاب پہلی مرتبہ اکتوبر 2020 میں شائع ہوئی اور دوسری مرتبہ نومبر 2020 میں شامل ہوئی۔ اس کتاب کے 119 صفات ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، امام قبلتین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک روشن اور کشادہ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرف وحی بھیجی کہ نبی آخر الزماں کشادہ پیشانی والے ہوں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ہند بن ابی حالہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک جب بالوں کے درمیان سے نمودار ہوتی تو سب سے زیادہ روشن ہوتی۔ آپ جب بھی صبح یا شام کے وقت صحابہ کرام کی مجلس کی طرف تشریف لاتے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک یوں دکھائی دیتی جیسے روشن چراغ چمک رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرف وحی بھیجی کہ وہ آخری نبی کشادہ پیشانی والے ہوں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں سوت کاٹ رہی تھی اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نعلین مبارک مرمت فرما رہے تھے۔ اچانک آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگا اور اس سے نور پھوٹنے لگا۔ فرماتی ہیں کہ میں اس حسین منظر میں کھو گئی، بے خود ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے عائشہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اتنی بے خود کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا ہے اور پسینے سے نور پھوٹ رہا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔